دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس کی فکر 100% غلط نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی فکر میں خیر بھی ہوتا ہے، شر بھی ہوتا ہے، اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے، ایسی چیزیں بھی ہوں گی جن سے آپ اتفاق کریں گے، ایسی بھی ہوں گی جن سے آپ ڈس ایگری کریں گے۔ تو جو آپ کو ان کی بات اچھی لگتی ہے آپ اس کو لے لیں، جس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں آپ کہہ دیں کہ جی یہ چوتھا سیشن ہے وہ ہے آپ کی کتاب و سنت میں اور خاص طور پہ خیر القرون میں صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں اصلاح نفس یا تزکیہ نفس یا تعمیر سیرت یا تعمیر شخصیت کیسے ہوتی رہی، ٹھیک ہے؟ یا کتاب و سنت کا جو سلف کا فہم ہے اس کے مطابق ہم اپنی شخصیت کی تعمیر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چوتھی اور آخری ڈائمنشن ہے اور سب سے اہم ڈائمنشن یہی ہے کہ کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہوگا کہ یہی وہ صحیح طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ دین اسلام کو مانتے ہیں کہ جس طرح سے صحابہ نے اپنی شخصیت کی تعمیر کی، جس طرح سے تابعین اور تبع تابعین نے اپنے اخلاق کو سنوارا، اپنی سیرت میں نکھار پیدا کیا، یا جس طرح کتاب و سنت نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے تم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہو، تو وہ سب سے بہترین طریقہ ہے، وہی طریقہ ہے جس کو فالو کرنا چاہیے۔ اچھا، اس پہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ کتاب بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی، جنہوں نے نہیں پڑھی تو وہ نیٹ پہ اس کو گوگل کر لیں، انشاءاللہ سے آپ کو مل جائے گی، صالح اور مصلح، ٹھیک ہے؟ اور اس کا پورا نام یہی ہے کہ قرآن و سنت، سلف صالحین کے قرآن و سنت کے فہم اور اسی طرح سے خیر القرون اس کے مطابق جو تزکیہ نفس اور اصلاح احوال کا پروگرام ہے، یہ کتاب اس کے اوپر لکھی گئی ہے، اس کی 11 چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ سے آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ بیسیکلی یہ چونکہ مجھے شروع سے میں نے آپ کو بتایا ان چیزوں کا شوق رہا ہے، بس کچھ ایسے لوگوں کی صحبت حاصل ہو گئی جن کی وجہ سے شوق پیدا ہو گیا، محلے کی مسجد میں ہم حفظ کرتے تھے تو تبلیغ والے آتے تھے تو ان کی باتیں بچپن سے سننا شروع کر دیں، تو وہ ذہن نے ایک اثر لینا شروع کر دیا کہ بزرگ بننا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بزرگوں کی باتیں سنتے تھے نا، اس وقت شوق پیدا ہو گیا یار بزرگ بننا چاہیے ہمیں بھی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے لیے جو فضائل اعمال، فضائل صدقات میں ظاہری بات ہے وہ تو ساری یہی باتیں ہوتی تھی امام غزالی کی اور یہ اور وہ ہے، پھر اس کو ہم پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ وہ، تو خیر بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے۔ تو یہ پورا آپ کہہ لیں کہ ایک اپنی ایک کیفیت تھی، آپ کہہ لیں ایک آپ بیتی تھی، آپ یوں کہہ لیں، تو جو ایک پورا سفر تھا خاص طور پہ جو طے کیا، کیونکہ ایک جنگ جاری ہو گئی تھی، جنگ یہ جاری تھی کہ صالح کا مطلب ہے خود نیک بننا، مصلح کا مطلب ہے دوسروں کی اصلاح کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہوتا یہ تھا کہ جب صالح بننے کی کوشش کرتے تھے صحیح معنوں میں، تو پھر بندہ کہتا تھا کہ یار اپنی اصلاح کافی ہے، یہ دوسروں کی اصلاح یہ ساری ریاکاری ہے، دکانداری ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ تو اپنے ساتھ عالم دین کا ٹیگ لگانے والی بات ہے، میں اتنا بڑا خطیب، یہ سارے برانڈز ہیں، میں مولانا طارق جمیل بننا چاہتا ہوں، میں فرحت ہاشمی بننا، میں ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ تو برانڈ ہے، یہ تو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اصلاح کا کام کرتے تھے تو پھر اس وقت یہ خیال بھی آتا تھا کہ یار اپنی ذات نظر انداز ہو رہی ہے، تو ایک جنگ جاری رہتی تھی کہ اصل میں زندگی میں کیا ہے، صالح بننا یا مصلح بننا، یا ایک وقت میں انسان صالح اور مصلح کیسے ہو سکتا ہے، ایک وقت میں کیسے، یہ توازن کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک کشمکش تھی، اسی کشمکش میں کچھ چیزیں، کچھ تحریریں لکھی، وہ بس ایک کتاب کی صورت جو ہے وہ مرتب ہو گئی۔ بہرحال اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہیں، بس ہم اس کو تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے۔ 640 صفحات کی کتاب ہے جی، اس کو ہم بس انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں نا انشاءاللہ سے اس کو ہم جسے کہتے ہیں طائرانہ نگاہ، طائر سے ہے نا، پرندے کی طرح اڑتی ہوئی نگاہ ڈالیں گے۔ پہلی بات تو یہ پیدا ہوئی کہ تزکیہ اور تعلیم یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں یا ایک ہی ہے؟ یعنی جب اہل حدیث مدارس میں ہم آئے تو ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی، وہ کہتے تھے یار تزکیہ علیحدہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے،
کتاب و سنت پڑھو خود ہی تزکیہ ہو جائے گا، یعنی یہ بات تھی، ٹھیک ہے، قرآن پڑھو حدیث پڑھو تمہارا تزکیہ ہو جائے گا، بس یہی تزکیہ، اور تزکیہ کیا ہے کہ اس کے لیے تمہیں علیحدہ سے کوئی شیخ ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوا، تو اس میں جب میں نے غور کیا تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ نہیں، تعلیم اور چیز ہے، تزکیہ اور چیز ہے۔ معلم استاذ آپ کو تعلیم دے دیتا ہے، آپ کو علم دے دیتا ہے، آپ کا تزکیہ نہیں کرتا۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پاس علم ہوتا ہے، اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، نیٹ کیفے میں جا کے موویز بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کے پاس علم ہے، ان کو تعلیم مل رہی ہے، لیکن ان کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ تو گویا اصلاح کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے، تعلیم سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، لیکن میں اس اچھائی پہ آ جاؤں، میں اس برائی سے رک جاؤں، میں اس خیر کو اختیار کر لوں، میں اس شر سے بچ جاؤں، اس کے لیے کوئی علیحدہ کام کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے استاذ، ایک ہے شیخ۔ استاذ تو وہ ہے جو معلم ہے، جو ٹیچر ہے، جو آپ کو تعلیم دے گا، جو بتائے گا یہ کتاب اللہ، یہ سنت رسول ہے، ٹھیک ہے، جو علوم ہم مدارس میں پڑھتے ہیں۔ ایک ہے شیخ جو آپ کی تربیت کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی آپ نے کتاب و سنت پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کوئی استاذ جو ہے وہ استاذ ہونے کے ساتھ شیخ بھی ہو، معلم ہونے کے ساتھ وہ، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مینٹور، مربی بھی ہو۔ مربی ہونا بالکل علیحدہ چیز ہے۔ مربی اصل میں اس کو ہم کہیں گے، اچھا ایک تو وہ ہے نا، استاذ آیا اس نے کلاس میں آ کے پڑھا دیا، باب التہجد، تہجد کی حدیثیں بیان کر دیں، یہ فضائل ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ تہجد پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہاں تہجد کی حدیثیں بیان کر دوں، آپ تہجد گزار بن جائیں گے، یہ استاد ہے۔ شیخ کون ہے، معلم کون ہے، مینٹور کون ہے؟ اگر وہ خود تہجد گزار ہے نا تو وہ اپنی آڈینس کو تہجد پہ لے آئے گا، سمجھ رہے میری بات؟ وہ اس طرح سے ان سے گفتگو کرے گا، وہ اس طرح سے ان سے چلے گا کہ اس کے پاس بیٹھنے والا تہجد گزار بن جائے گا۔ یعنی شیخ اس کو کہتے ہیں کہ نیکی کے جس لیول پہ وہ کھڑا ہے، اپنے فالوور کو بھی وہ اس لیول پہ لے آئے، نیکی کے اس لیول پہ لے آئے۔ یہ اصل میں شیخ ہے، یہ اصل میں مینٹور ہے، یہ اصل میں مربی ہے، یہ اصل میں مزکی ہے، یہ کام کرنے والا ہے۔ اس کی طرف ہمارے ہاں توجہ نہیں دی گئی۔ دیکھیں ایک اعتراض ٹھیک ہے تصوف والوں کا، وہ یہ کہتے ہیں نا، آپ یہ جو اعتراض کرتے ہیں تصوف غلط ہے، فلاں ڈمکان، یہ سارا کچھ غلط ہے، آپ کے پاس کیا ہے تربیت کے لیے؟ آپ کے پاس کون سا نظام ہے؟ وہ بھی تو ہمیں دکھائیں نا۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، ہمیں ایک تربیتی نظام بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا کہ بھائی یہ ہے تربیتی نظام، اس کا متبادل جو کتاب و سنت میں آیا ہے۔ صرف تصوف کا رد کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اب اپنی تربیت تو کرنی ہے نا، اس پہ تو متفق ہے نا، اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ نماز پہ لے کے آنا ہے، تہجد پہ لے کے آنا ہے، اخلاق اچھے کرنے ہیں، بری چیزوں سے بچانا ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ شیخ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، مطلب ایسے لوگ ہمیں پیدا کرنے ہیں، ایسے لوگ ہمیں پیدا کرنے ہیں کہ جو تربیت کا کام کریں، جن کا میدان ہی یہی ہو، جو یہی سوچیں، یہی پڑھیں تربیت کیسے کرنی۔ اب آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت عبد القادر رائے پوری، یہ دیوبند میں ایک بڑے صوفی ہو گزرے، بڑے لوگ ان سے بیعت تھے۔ ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب ان سے کوئی بیعت کرنے کے لیے آتا تھا نا، مولانا منظور نعمانی بھی ان سے بیعت ہوئی ہے، اور بھی بڑے لوگ ان سے بیعت ہوئی، تو جب کوئی آتا تھا تو یہ اب اس کو کہتے تھے کہ بھائی نماز کی اصلاح کرنی ہے۔ اب وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ آیا ہے، تو اب کہا کہ جاؤ تم 2 رکعت پڑھ کے آؤ، اور 2 رکعت نماز تم نے ایسے پڑھنی ہے کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ ہو۔ اب وہ جاتا تھا، اب ظاہری بات ہے گیا، 2 رکعتیں پڑھی، اللہ کے علاوہ کسی کا خیال آ گیا ہوگا، آ گیا دوبارہ، ہاں بھائی اللہ کے علاوہ کسی کا خیال آیا تھا، جاؤ پھر 2 رکعتیں پڑھ کے آؤ۔ سمجھ؟ یہ ہے تربیت، اس کو تربیت کہتے ہیں۔
تو تربیت میں بتلایا نہیں جاتا بلکہ سکھایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے۔ تو ایسے مربی ہونے چاہیے جو باقاعدہ سکھائیں، جو باقاعدہ چلائیں، جو باقاعدہ بتلائیں۔ تو یہ کام جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ہونے والا ہے۔ اب مولانا عبداللہ غزنوی اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، شیخ الکل فی الکل علامہ نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ۔ ان کے ایک شاگرد تھے مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ۔ اہل حدیثوں کے جتنے بھی اساتذہ ہیں سب کی سند نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ علیہ سے جا کے ملتی ہے، سب بھی ان کے شاگرد ہیں، اتنے بڑے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے شیخ الکل فی الکل، کل کے استاذ، کل میں یعنی ہر سبجیکٹ میں ہر ایک کے استاذ۔ تو ان سے پڑھنے کے لیے گئے مولانا عبداللہ غزنوی۔ مولانا عبداللہ غزنوی میں نیکی کا بڑا شوق تھا، جذبہ تھا، بلکہ یہ مولانا حبیب اللہ کندھاروی سے بیعت بھی تھے نقشبندیہ سلسلے میں، اس میں بڑی محنت کرتے۔ تو یہ جب گئے ہیں وہاں حضرت نذیر حسین دہلوی صاحب سے پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے ان کے لیے ایک جملہ کہا، اپنے شاگرد کے لیے کہا کہ مجھ سے بخاری پڑھ گیا اور مجھے نماز سکھا گیا۔ ٹھیک ہے، کس کو نماز سکھا گئے؟ وہ نماز نہیں سکھا کے گئے، مطلب نماز تو ان کو آتی ہوگی، ان سے پوری بخاری پڑھ رہے ہیں، وہ اس بندے سے جنہوں نے 50 سال بخاری پڑھائی ہے سارے شیوخ کو، مطلب اس کی نماز دیکھ کے مجھے یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے، اس کی جیسی نماز کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک کام ہے کرنے والا، یہ ایک کام ہے کرنے والا مربین کی اور اسی طرح سے مزکی جو ہیں ان کی ایک جماعت تیار کرنا جو لوگوں کی تربیت کرے، اور اس کے لیے وہ تربیت کے جتنے ماڈلز ہیں ان کو دیکھیں۔ خانقاہی نظام کا ماڈل ہے، تحریکوں کا ماڈل ہے، پھر ان کا مزاج جو ہے نا وہ یہ تربیتی مزاج ہونا چاہیے۔ ان کے مزاج میں عبادت غالب، دیکھیں مزاج مختلف ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے مزاج میں علم کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی دعوتی تحریکی مزاج ہے، کچھ لوگوں کے مزاج میں خلوت، یعنی کچھ لوگ سوشل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے مزاج میں خلوت، وہ عبادت کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں۔ تو ایسے مزاج کے لوگ خاص طور پہ، ٹھیک ہے، ان کا مقصد بزرگ بننا نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں اور پھر محنت کریں اور پھر لوگوں کی اصلاح کا جو ہے وہ بیڑا اٹھائیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کتاب سے تربیت۔ کیا کتاب سے تربیت ہو سکتی ہے؟ نہیں، کتاب تربیت نہیں کرتی، تربیت ہمیشہ فرد کرتا ہے۔ آپ کہیں کہ اخلاق کی کتابیں پڑھنے سے آپ کے اخلاق سنور جائیں گے، نہیں سنوریں گے۔ اخلاق کی کتابیں پڑھنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، استاذ اور شیخ کے پاس بیٹھنے سے تبدیلی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو کتاب سے جو تربیت ہے نا، یہ بھی ایک کمزور نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے یا اصلاح نفس کے لیے کیا کوئی رہنما کا ہونا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے، رہنما کا ہونا چاہیے جو آپ کو بتاتا رہے بھئی کوئی بھی کمی ہے، کوئی بھی کوتاہی ہے، میرے اندر یہ عادت بد ہے، میں نہیں چھوڑ پا رہا، آپ یہ کر لو، آپ سے چھوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا آدمی ہو جو ایکسپیرینسڈ ہو، جس نے محنت کی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، مجھ سے یہ فرض ادا نہیں ہو رہا، اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، آپ یہ کر لو، انشاءاللہ سے آپ کا یہ فرض ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب تجربہ کار آدمی، ایسا مربی کا مطلب ہی یہی ہے جو لوگوں کو فرائض کے اوپر کھڑا کر دے، حرام سے بچا لے، اس طرح سے ان کی کاؤنسلنگ کرے، ان کو مشورہ دے۔ تو رہنما کا ہونا ضروری ہے، لیکن دیکھیں رہنما سے مراد ضروری نہیں ہے جس نے وہ کٹ پہنی ہو، ٹھیک ہے۔ رہنما سے مراد یہ ہے کہ جس کو آپ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ کے محلے کی مسجد میں اگر کوئی بزرگ نمازی ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں،
کہ مجھ سے نماز جو ہے نا وہ نہیں پڑھی جاتی، آپ مجھے کو مشورہ دیں، آپ کیسے نماز کی پابندی کر لیتے ہیں؟ تو جو کام آپ میں نہیں ہے نا، تو آپ اس سے مشورہ لیں جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں، بھلے وہ آپ کے دوستوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام سے بچا ہوا ہے۔ مطلب میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ جھوٹ نہیں بولتا، تو یار مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیسے جھوٹ سے بچ لیتے ہیں؟ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، یا آپ تہجد پڑھ لیتے ہیں، آپ کیسے رات کو اٹھ لیتے ہیں؟ ڈاکٹر عبد الحی رحمہ اللہ یہ دیوبندی مکتب فکر میں مولانا اشرف علی تھانوی کے خلفاء میں سے تھے۔ ان سے ایک دفعہ مرید نے کہا کہ حضرت رات کو تہجد کے لیے اٹھا نہیں جاتا۔ اب ایک جملے میں جواب ہوتا ہے نا، لیکن مربی جو آدمی ہوتا ہے نا، اس کا جواب ایسا ہوتا ہے جو انسان کو زندگی بھر کے لیے اس کی ڈائریکشن ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور بہت ہی سادہ سا جواب تھا۔ انہوں نے کہا بھائی 40 سال ہو گئے، ڈاکٹر عبد الحی جو مولانا اشرف علی تھانوی کے خلفاء میں سے تھے، مولانا تقی عثمانی جیسے ان کے مریدوں میں سے، اس سے ان کا اندازہ لگا۔ ڈاکٹر عبد الحی نے کہا اپنے مرید کو کہ بھائی بات یہ 40 سال ہو گئے مجھے تہجد پڑھتے ہوئے، لیکن آج بھی رات کو اٹھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے۔ رستہ یہی ہے، مجاہدہ نفس، نیکی کرنی ہے، نفس سے جہاد کرنا پڑے گا۔ 40 سال بھی نیکی کرتے رہو گے پھر بھی مجاہدہ نفس باقی رہے گا، یہ نہیں ختم ہوگا۔ نفس کے ساتھ جہاد باقی رہے گا، لڑنا پڑے گا۔ مجھے 40 سال ہو گئے تہجد پڑھتے ہیں، مجھے آج تک آسانی نہیں ہوتی۔ بندہ کہے نا 40 سال میں عادت ہی پڑ گئی، چلو اب اٹھنے میں کوئی نہیں، مجھے آج بھی تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو تمہیں اگر تہجد پڑھنی ہے، اب گویا اس کو ایک لائن دے دی، تہجد پڑھنی ہے تو یہ جان لو مجاہدہ کرنا پڑے گا، مجاہدے کے لیے تیار ہو جاؤ، مجاہدے کے بغیر نہیں۔ تو یہ ہے تزکیہ نفس کے لیے کوئی رہنما ہونا چاہیے۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے ہمارے جو دین میں جو کچھ چیزیں ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں جن کو ہم دیکھ لیں، اس میں سب سے پہلے تو نماز ہے۔ کافی ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان پہ کچھ وقت لگائیں، آپ اس کو کتاب میں دیکھ لیں۔ ہم اس کو نا اس میں جی، نماز اور تزکیہ، ٹھیک ہے۔ نماز کا بہت گہرا تعلق ہے تزکیہ نفس کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا خلاصہ بیان کیا وہ کیا ہے؟ وہ احسان ہے، حدیث جبریل میں۔ اور احسان نماز کے ساتھ ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ملاقات ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز میں یعنی سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو نماز پہ محنت کرنا، اس کے ظاہر پہ بھی یعنی نماز کو ضائع ہونے سے بچانا، اور اس کے باطن پہ بھی یعنی نماز کو خشوع اور خضوع والی نماز بنانا۔ اب یہ انسان کیسے کر سکتا ہے، اس کے بارے میں تفصیل جو ہے نا وہ ہم نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کچھ تدابیر ہیں، وہ تدابیر اختیار کریں۔ نماز میں پابندی اختیار کرنی ہے، یا نماز میں جو ہے وہ خشوع اور خضوع لے کے آنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ نماز کی عادت ہے، یعنی نماز نہیں پڑھ رہے تو سب سے پہلے نماز کی عادت ڈالیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے نا۔ یونیورسٹی میں اب بچے نماز نہیں پڑھتے، میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو میں ان کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں۔ اسائنمنٹس ہوتی ہیں نا سیمسٹر میں 3-4 اسائنمنٹس ہوتی ہیں، ایک اسائنمنٹ میں ان کو دیتا ہوں، بھائی 5 دن 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تو تمہیں ثواب دے گا، میں تمہیں نمبر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ان کے مارکس ہوتے ہیں، ان کے مارکس ہوتے ہیں، اور ان کو ایک چارٹ بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ 5 دن کا وہ ایک پیج کے اوپر جو ہے نا بس ٹک لگانی ہے آپ نے، اور یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔
اور 99.99% ویسے تو جھوٹ بولتے ہوں گے بہت سارے معاملات میں، اس میں نہیں بولتے، اس میں نہیں بولتے۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اب اس میں ان کو ریلیکس کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار 17 رکھتے نہیں پڑھنی، نہ میں نے آپ سے پڑھوانی ہے، صرف فرض پڑھ لو، فرض پڑھ لی، اگر تم نے ٹک لگا دینا، ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا جماعت سے پڑھ لو، اکیلے میں پڑھ لی پھر بھی ٹک لگا دینا۔ اچھا کوئی نماز رہ گئی جیسے ظہر کی، وہ بہانے ہوتے ہیں نا ان کے، سر وہ وین سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، درمیان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ظہر کی رہ گئی عصر کے ساتھ جمع کر لینا، ٹک لگا لینا، مغرب کی رہ گئی عشاء کے ساتھ جمع کر لینا، ٹک لگا لینا۔ اچھا وہ تقریباً 98% 97% بچے جو ہے وہ 5 دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ کو عادت پڑ جاتی ہے اس سے، کچھ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑا آسان کام ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بعض بچے جب یونیورسٹی سے چلے گئے، پڑھ کے چلے گئے، 4 سال کی گریجویشن ہوتی ہے ان کی، کہیں جاب کر رہے ہیں، سر میں اب سنتیں بھی پڑھتا ہوں، مجھے فون کر کے بتا سر میں اب سنتیں پڑھتا ہوں، پوری نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب آپ نے مجھے لگایا تھا نا صرف فرض پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو عادت ڈالیں، پہلے آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف لے کے عادت ڈالیں، عادت سے پھر جو ہے وہ عبادت بنے گی، عادت سے عبادت بنے گی۔ اسی طرح سے اخلاص کو جو رستہ جاتا ہے وہ ریاکاری سے ہو کے جاتا ہے۔ شروع میں شیطان وسوسہ بھی ڈالے نا، ریاکاری ہے، یہ ہے وہ ہے، خشوع خضوع، اس کے وسوسے میں نہیں آنا، انشاءاللہ سے اس کے نتیجے میں اخلاص پیدا ہو جائے گا اگر رستہ درست ہے۔ تو نماز ہے، نماز کے بعد دوسری چیز کیا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا؟ قرآن، تلاوت اور تزکیہ، بہت بڑا ذریعہ تزکیہ نفس کا قرآن ہے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ یقین مانے 4 گھنٹے کی تفسیر کا اتنا اثر نہیں ہوگا، 4 گھنٹے کی تفسیر کسی مولانا صاحب کی یا تقریر یا واز سننے کا، جتنا اگر 4 منٹ کی تلاوت سن لیں کسی اچھے سے قاری کی آواز میں اور آپ کو سمجھ آ رہا ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کو صرف ترجمہ آتا ہو، اور آپ تنہائی میں اس کی تلاوت سن لیں اور آپ کے اوپر وہ قرآن جتنا اثر کرے گا 4 گھنٹے کا آواز نہیں اثر کرے گا۔ قرآن میں بہت اثر ہے، بہت اثر ہے، لیکن چونکہ ہمیں سمجھ نہیں نہ آتا اس لیے اثر نہیں ہوتا۔ اچھا قرآن کے ایک سوال آیا تھا، قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت اہم بحث ہے، بہت اہم بحث ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، ان کی ہا ہو کا اثر ہو جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کیفیت تو پیدا ہو جاتی ہے نا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان کی، وہ بہت اہم ہے، مطلب اس کو تو اپنے ذہن میں جسے کہتے ہیں نا، آپ اس کو ایک خانے میں سٹور کر لیں۔ مثال 3 قسم کی ہے، ایک وہ ہیں جو پہاڑ کی چوٹی کی معنی میں، یعنی انسان کے دل، انسانوں کے جو قلوب ہیں ان کی مثالیں اللہ کے رسول نے بیان کی۔ ایک وہ جو پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہے، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بارش ہوتی رہتی ہے، کوئی فصل اگتی ہے پہاڑ کی چوٹی پہ؟ نہیں، دانے پھینک دیں اگے گی نہیں، کیوں؟ زمین سخت ہے، بارش ٹھہری گی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا یہ وہی کیا ہے، یہ بارش کی مانند ہے، جیسے بارش میں حیات ہے، زندگی ہے، فصل لہلہانے لگ جاتی ہے، پھل پھول پودے ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے۔ بارش نہ ہو رہی ہو نا، بارش ہوتی ہے سارے لوگ باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں، ایسے جیسے دل خوش ہو گیا، انسان مردہ شہر زندہ ہو گیا، قرآن نے بھی یہی کہا ہے۔ تو اب وہ بارش ہو رہی ہے، ہفتوں ہو رہی ہے، مہینوں ہو رہی ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پہ کوئی فصل نہیں ہو رہی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، دل سخت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا قرآن پڑھنے کا اگر دل سخت ہے۔ اللہ کے وسلم نے کہا دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جن کے دل جو ہے نا وہ پیالے کی مانند ہے، جیسے وادی ہوتی ہے نا، پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہوتی ہے، جھیل بن جاتی ہے، تو وہ زمین بھی سخت ہے، وہ پانی ایبزارب نہیں کرتی لیکن پانی ذخیرہ کر لیتی ہے، فصل وہاں پہ بھی نہیں اگتی، ٹھیک ہے، اس زمین کو بھی فائدہ نہیں ہوتا لیکن پانی ذخیرہ ہونے سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے وسلم نے کہا دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس قرآن کا علم آیا، انہیں خود تو فائدہ نہیں ہوا لیکن لوگوں نے ان کے علم سے کیا کیا؟ فائدہ اٹھا، یعنی انہوں نے علم ذخیرہ کر لیا، جھیل کی مانند ہو گیا نا، کوئی آیا اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔
اسے خود فائدہ نہیں ہوا. چلے یہ بھی کسی درجے میں کسی کو تو فائدہ ہو گیا نا, اس کو نہ ہوا. تیسرا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلب کی زمین نرم ہو, جیسے بارانی زمین ہوتی ہے. اب اس میں پانی کی ایک بوند بھی گرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, جذب ہو جاتی ہے, وہ فصل اگا دیتی ہے, فصل پیدا کر دیتی ہے. تو اسی طرح سے اگر انسان کے قلب کی زمین نرم ہوگی, دل میں جسے کہتے ہیں دل رقیق القلب ہوگا, نرم دل آدمی, اس پہ قرآن بہت اثر کرتا ہے. سخت دل کے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا. نرم دل آدمی کے اوپر قرآن پڑھنے سے کیفیات طاری ہوتی ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نرم دل ہو اور اس پہ کیفیت طاری نہ ہو قرآن سننے سے, پڑھنے سے. تو پہلے دل کی زمین کو نرم کریں. تو اب کیا ہوگا, اب جب قرآن کی وحی بارش کی طرح نازل ہوگی تو جیسے سبزہ اگتا ہے, پھل پھول اناج غلہ, تو اسی طرح سے اس کے اندر سے اخلاق پیدا ہوں گے, اخلاق اگیں گے نا. ٹھیک ہے, جیسے پھلدار درخت سے پھل پیدا ہوتا ہے, اس طرح اس کی شخصیت سے اخلاق کا پھل پیدا ہوگا, اور لوگ پھر اس پھل کو چنیں گے اور خوش ہوں گے کہ کیا خوبصورت درخت ہے. یعنی اس شخص کی, اس کی پرسنالٹی کی تعریف کریں گے. یہ اصل میں وہ شخصیت ہے جو قرآن سے پھلی پھولی ہے, قرآن سے پیدا ہوئی ہے, اس کی پرسنالٹی قرآن سے ڈیولپ ہوئی ہے. اور قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کا اصول کیا ہے, بنیادی اصول کیا ہے, رقت قلب, رقیق القلب ہونا, نرم دل ہونا, نرم خو ہونا. اچھا, نرم خوئی کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جی میں پیدائشی طور پہ اب سخت دل ہوں, کیا کروں, یا ماحول نے سخت دل بنا دیا ہے. نرم دلی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو نرم دلی پیدا کرنے کا بھی طریقہ ہے, وہ کیا, خدمت خلق, لوگوں کی خدمت کیا کریں, لوگوں کے کام آیا کریں. اس سے نرم دلی پیدا ہو جائے گی. دل کی جو کجی ہے, جو سختی ہے, وہ جاتی رہے گی. اس سے یہ دل کی زمین ہموار ہو جائے گی, اس قابل ہو جائے گی کہ یہ قرآن کا اثر قبول کر لے. تو قرآن مجید کے ذریعے تزکیہ نفس, یہ دوسرا بڑا ٹول ہے. تیسرا کیا ہے, ذکر و فکر. ذکر بھی اور فکر بھی. قرآن کہتا ہے نا, یتفکرون فی خلق السماوات والارض, زمین اور آسمان میں کیا کرتے ہیں, غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اللہ نے یہ پیدا کیا, وہ پیدا کیا, چھوٹی چھوٹی چیزیں, آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کی کبریائی, اللہ کی عظمت انسان کے اوپر واضح ہوتی ہے, اور انسان دل سے اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں نا, آپ کہیں سڑک کے کنارے کھڑے تھے, ایک سے لفٹ مانگی, دوسرے سے 10 گاڑیاں گزر گئیں, کسی نے نہیں روکا. بعد میں ایک بائک والا آیا, اس نے روک لیا, آپ بیٹھے, جہاں آپ کو چھوڑنا تھا, جو 4 کلومیٹر کے بعد چھوڑا, تو آپ کا دل کتنا اس کے لیے شکر گزار ہو جائے گا. چھوٹی سی بات ہے, اس نے آپ کو لفٹ دے دی. اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے زیادہ ہیں. اگر ہم نئی بائک خرید لیں, نئی گاڑی خرید لیں, تو کبھی ہم اتنے شکر گزار ہوتے ہیں جتنے ہم اس بندے کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں جس نے 2-4 کلومیٹر کا ہمیں جو ہے وہ سفر طے کروا دیا. کیا ہے پیچھے؟ سوچ نہیں ہے صرف. اگر آپ سوچنا شروع کر دیں گے, سوچنا شروع کر دیں گے, تو یہ سوچ آپ کے اندر اللہ کا شکر پیدا کرے گی, اللہ کے حوالے سے تعلق کی ایک کیفیت پیدا کرے گی. تو قرآن کی 2 اصطلاحات ہیں, صرف اللہ کا ذکر نہیں, فکر بھی. فکر کے ساتھ پھر ذکر میں گہرائی پیدا ہوگی, پھر ذکر اثر کرے گا, پھر ذکر اثر کرے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں ایک یہ ہے, اس کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھتے ہیں. ایک یہ کہ ایک بندہ آپ کا دوست آپ کو بتاتا ہے یار کینسر کا مریض ہے, اور کینسر کی بڑی تکلیف ہوتی ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے. اور ایک یہ کہ اللہ نہ کرے آپ کو خود کینسر ہو جائے, اب وہ بتائے کہ یار مجھے کینسر ہے. کسی کو گردے میں پتھری ہو جائے نا, اور وہ کسی کو بتائے یار اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور اس کو کبھی گردے میں پتھری نہ ہوئی, اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی. تھوڑی بہت سمجھ میں آئے گی, لیکن اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن جس کو کبھی پتھری ہوئی ہو اسے بتائے گا تو وہ فیل کرے گا, اس کا درد وہ فیل کرے گا. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے نا, انسان کی سوچ, یہ انسان کے اندر کیفیت پیدا کرتی ہے. تو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا, اللہ کی تخلیق کے بارے میں سوچنا, وہ سوچنا جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے, وہ نہیں سوچنا کہ جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, جو اللہ کے قریب کرتے. ایک دوست نے مجھے بتایا, وہ کہتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھتا تھا, تو ایک نوجوان آدھا گھنٹہ دعائیں کرے. تو ایک دن میں اس کے پاس بیٹھ گیا,
تو میں نے اسے کہا یار تم اتنی لمبی دعائیں کیا مطلب کیا کوئی تمہارا مسئلہ ہے؟ ہو سکتا ہے میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں، مطلب اتنا تم گڑ گڑا کے آدھا آدھا گھنٹہ دعائیں کرتے ہو۔ اب تو مجھے بھی ترس آنا شروع ہو گیا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری کیوں نہیں سن رہا۔ تو کہتے میں تو اس لیے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تو کہتے میں نے اس کو بڑا پھرولا بالآخر وہ کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ میں آدھا گھنٹہ اللہ سے مانگتا کچھ نہیں۔ میں نے کہا اچھا تم کچھ نہیں مانگتے پھر کیا کرتے ہو آدھا گھنٹہ؟ کہتا یار میں تو آدھا گھنٹہ یہی کہتا رہتا ہوں یا اللہ آپ نے مجھے صحت دی آپ کا بڑا شکر، یا اللہ آپ نے مجھے آنکھیں دی آپ کا بڑا شکر، یا اللہ آپ نے مجھے صحیح کان دے دی آپ کا بڑا شکر۔ چیزیں اتنی ہیں کہ وہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے، تو مجھے کوئی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا مانگوں۔ تو کہتے میں بڑا حیران ہو گیا، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ کبھی ہمیں سوچ بھی نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ آدھا آدھا گھنٹہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے روزانہ کہ اللہ آپ نے مجھے یہ دے دیا میرے مانگے بغیر، یا اللہ آپ کا شکر، آپ نے یہ دے دیا یا اللہ آپ کا شکر۔ ذکر و فکر یہ قرآن مجید کی اصطلاح، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی آئے نا اللہ کے رسول کے پاس کہ مجھے کوئی ایک بات بتا دیں، اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں، کوئی ایک بات بتا دیں جس کو میں پکڑ لوں پھر چھوڑوں گا نہیں۔ تو آپ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر وقت تیری زبان ذکر سے، اللہ کی یاد سے رطب اللسان رہے۔ ذکر وہی ہے جو زبان کا ہے، یہ نہیں وہ دل جو ہے وہ کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے، دل۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تیری زبان رطب اللسان رہے، یعنی ذکر وہی ہے جو زبان سے ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو بھی اذکار یہ اذکار۔ اس کے بعد کیا؟ تہجد، تہجد کا ذکر ابھی آیا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ تو قرآن نے خود کہا ہے، نفس کو کچلنے کا، نفس کو ٹرین کرنے کا، نفس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ رات کو بیدار ہونا، سب سے اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ نفس کی اصلاح چاہتے ہو، تزکیہ نفس چاہتے ہو، تزکیہ نفس تہجد کے ذریعے سے حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ اچھا میں نے ایک وقت میں یہ بڑی کوشش کی کہ جو بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا دین میں، تو میں ان کی سوانح پڑھوں، بایوگرافی یعنی ان کی زندگی کے حالات پڑھوں، اور یہ چیز نکالوں کہ وہ بڑے کیسے بن گئے، مطلب کیا ان میں کیا چیز مشترک تھی۔ تو جو چیز مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہ سب جو تھے دعا کرنے والے تھے، یعنی اکثر و بیشتر میں نے دیکھا وہ جتنے امام ابن تیمیہ سے لے کے عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ تک جتنے بڑے بڑے علماء تھے، وہ میں نے دیکھا کہ ان کا اکثر وقت کا ایک بڑا حصہ لمبی لمبی دعائیں کرنے میں۔ جیسے ابن تیمیہ کے بارے ابن قیم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گیا، کوئی چاشت کا وقت ہوگا 10-11 بجے کا، اور ابن تیمیہ فجر کے بعد سے بیٹھے ہوئے جہاں نماز پڑھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے، اور فارغ ہوئی کوئی 10-11 بجے، اذکار کرتے رہے، اور فارغ ہو کے میری طرف دیکھا، کہنے لگے یہ ہمارا آج کا ناشتہ تھا، اگر ہم یہ ناشتہ نہ کریں تو ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کی دعا اور اذکار کی کیفیت ہوتی تھی، اور یہ تو معمول تھا نا، مطلب فجر کے بعد سے لے کے اشراق تک اور عصر سے لے کے مغرب تک خلوت میں اللہ سے دعائیں کرنا۔ جن لوگوں نے بھی کوئی دنیا میں کام کیا ہوگا نا، آپ دیکھیں گے پیچھے دعا ہوگی یا اللہ ہم سے یہ کام لے لے۔ تو یہ دعا بہت عام ہتھیار ہے تزکیہ نفس کا۔ دعا قبول نہ ہو یہ اللہ کے آپ کو قریب کر چھوڑتی ہے، یعنی دعا مانگنے کے بعد کی ایک جو کیفیت ہوتی ہے نا سکون اور اطمینان کی، وہ شاید دعا کی قبولیت میں بھی نہیں ہوتی اگر انسان کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دے۔ اور آخر میں بس ایک اور چیز کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، مزید تو اور بہت ساری چیزیں، صدقہ جس کا ذکر قرآن نے بہت زیادہ کیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیک بننا تو دور کی بات، تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ صدقہ کیے بغیر کوئی بندہ کہے کہ میں تزکیہ نفس اصلاح نفس کر لوں گا، کنجوس آدمی کا کبھی تزکیہ نہیں ہو سکتا، سارا دن روزہ رکھے ساری رات تہجد پڑھے۔ تزکیہ نفس میں بہت بڑا ٹول وہ کیا ہے؟ صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے, بہت کلیئر ہے قرآن. صدقۃ تطہرہم وتزکیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں, ان کا صدقہ قبول کریں جو ان کو پاک کرے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا. یہ قرآن نے کہا ہے, صدقہ ان کا تزکیہ کرے گا, کیونکہ انسان کے نفس میں جتنی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کی جو جڑ اور وجہ ہے وہ کیا ہے, دنیا کی محبت. اور دنیا کی محبت مال کی محبت ہے. تو مال کی محبت کیسے نکلے گی؟ جب اللہ کی محبت اس کے اوپر غالب آ جائے گی. جب مال کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو پھر مال کی محبت پہ اللہ کی محبت غالب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مال کی محبت ہونی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ زین للناس حب الشہوات, مال کی محبت تو ہم نے خود ڈال دی ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کی محبت مال کی محبت پہ غالب رہے. اگر کسی غریب مسکین کی آپ مدد کر سکتے ہو اور اس کی حالت زار کو دیکھ کے آپ کا ہاتھ اپنے بٹوے کی طرف, اپنی جیب کی طرف نہ بڑھے, تو پھر آپ بہت کچھ ہوں گے, بزرگ ہوں گے, کتب ہوں گے, پتہ نہیں کیا کچھ ہوں گے, لیکن آپ نیک نہیں ہیں. قرآن کی نظر میں آپ نیک نہیں ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو یہ بہت اہم ہتھیار ہے, بہت اہم ہتھیار ہے کہ نیک بننا ہے. اگر ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے, تو ہمیں عادت ڈالنی ہے صدقے کی, خود کو بھی اور بلکہ اپنی اولاد کو بھی عادت ڈالیں, ابھی سے عادت ڈالیں. جو 10 روپے آپ نے خود دینے ہوتے ہیں کسی غریب مسکین کو, اولاد کے ہاتھ سے ڈلوائیں, بہت ضروری ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اس سے اپنے نفس کی جو فساد ہے نا, فساد نفس کے اندر جو شر ہے وہ نکلے گا. صدقہ کرنے سے وہ شر نکلے گا. حسد ہے, کبر ہے, تکبر ہے, یہ جتنی چیزیں, عجب ہے, خود پسندی ہے, ریاکاری ہے, نفاق ہے, بغض ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, اس ایسی چیزیں جو رذائل جنہیں ہم کہتے ہیں, ان سے نفس پاک ہو. چلیں جی, یہ موٹا موٹا ہم نے اس کو کیا ہے. باقی تفصیل کے لیے آپ جو ہے نا صالح اور مسلح کتاب کو دیکھیں. تو میری ویب سائٹ ہے drhafizmohammadzubیر.com, وہاں ہم تصانیف کے سیکشن میں جائیں گے تو اس میں آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.